بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے بائی عبدالحسیب، باب نمبر 8۔ سردیوں کی چھٹیوں کا اختتام ہو چکا تھا۔ دن کیسے تیزی سے گزر گئے عبدالحنان کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ کبھی ماما بابا کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق میں وقت گزر گیا، کبھی دوستوں سے ملاقاتوں میں، اور کبھی گلیوں میں بچپن کی یادیں ساتھ رہیں۔ وہ ان لمحوں کو جتنا قیمتی سمجھ رہا تھا، اتنا ہی اسے یونیورسٹی واپس جانے کی بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی اس نے خود کو دوبارہ اس تعلیمی سفر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح جلدی اٹھا، نہایا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ ایک نیا سیمسٹر، ایک نیا آغاز۔ اس نے الماری کھولی اور خاص طور پر وہ لباس نکالا جو وہ یونیورسٹی کے پہلے دن کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ نیوی بلو ڈریس، شرٹ اور بلیک پینٹ، ساتھ میں چمکتے ہوئے کالے جوتے۔ بالوں میں ہلکی سی جیل لگائی، چہرے پر ہلکی کریم لگائی اور اپنی پسندیدہ خوشبو کا اسپرے کیا۔ تیار ہو کر اس نے بیگ اٹھایا اور ناشتے کے لیے نیچے آ گیا۔ ارے، آج تو میرا بیٹا بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، اس کی ماں نے پیار سے کہا۔ بس ماما، نیا سیمسٹر ہے، کچھ الگ کرنا تو بنتا ہے نا۔ عبدالحنان نے مسکرا کر جواب دیا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی، بابا سے دعا لی اور یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی ایک مانوس سی خوشبو اس کے دل کو خوشگوار احساس سے بھر گئی۔ کیفے کی چائے، درختوں سے گرتے زرد پتے، طلبہ کی ہلچل، سب کچھ جیسے پہلے سیمسٹر کی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتے ہوئے اس نے کئی چہرے دیکھے، کچھ جانے پہچانے، کچھ بالکل نئے۔ لیکچرز کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج پہلا لیکچر سائیکالوجی کا تھا اور موضوع تھا انسانوں کی اقسام اور شخصیت کی پہچان۔ اس پر پہلا لیکچر تھا اور وہ اس موضوع کو لے کر کافی متجسس تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی عبدالحنان نے دیکھا کہ بیشتر طلبہ اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ کچھ اپنی کاپیوں میں نوٹس لکھ رہے ہیں، کچھ ہلکی سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ کچھ ابھی بھی نیند میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا اور لیکچر کے آغاز کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد پروفیسر صاحب کلاس میں داخل ہوئے۔ اور درمیانی عمر کے سنجیدہ مگر پرمغز باتیں کرنے والے استاد تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا اور ان کے انداز میں ایسا انداز خطابت تھا جو ہر طالب علم کو غور سے ان کو سننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ انہوں نے تختہ سیاہ یعنی وائٹ بورڈ پر بڑا سا لکھا، ہیومن ٹائپس، انسانوں کی اقسام اور اپنی شخصیت کی پہچان۔ کلاس میں ہلکی سی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ پروفیسر نے سب کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ سب نے کبھی سوچا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بہت سنجیدہ ہوتا ہے، کوئی ہر وقت مذاق کرتا ہے، کوئی حد سے زیادہ حساس ہوتا ہے، تو کوئی جذبات سے عاری نظر آتا ہے۔ عبدالحنان نے غور سے استاد کی طرف دیکھا۔ یہ سوال واقعی دلچسپ تھا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ انسانوں کی بنیادی اقسام کیا ہیں اور ہم اپنی شخصیت کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تختہ سیاہ پر چند الفاظ لکھے، جذباتی یعنی ایموشنل، تجزیاتی یعنی انالیٹیکل، عملی یعنی پریکٹیکل، تخلیقی یعنی کریٹیو۔ نمبر 1، جذباتی انسان یعنی دا ایموشنل ٹائپ۔ پروفیسر نے وضاحت کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے دکھ درد کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں اور اکثر جلدی دکھی یا خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے فیصلے عقل سے زیادہ دل سے نکلتے ہیں۔ خصوصیات: دوسروں کا خیال رکھنے والے، جلدی دکھی یا خوش ہونے والے، دوسروں کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے والے، تعلقات میں وفادار مگر بعض اوقات حد سے زیادہ حساس۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا،
اگر آپ کو کسی دوست کا ایک میسج دیر سے آنے پر بے چینی ہوتی ہے، اگر آپ کسی کی تکلیف کو محسوس کر کے راتوں کو جاگتے ہیں، تو آپ شاید ایک جذباتی انسان ہیں۔ کلاس میں کئی طلبہ ہنسنے لگے۔ کچھ نے شرارتی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا جیسے وہ اپنے جذباتی دوستوں کو پہچان گئے ہوں۔ نمبر 2، تجزیاتی انسان یعنی دی انالیٹیکل ٹائپ۔ پروفیسر نے اگلی قسم لکھی اور بولے، یہ لوگ جذبات سے زیادہ منطق اور حقائق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو گہرائی میں جا کر پرکھتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ خصوصیات: ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنے والے، فیصلے کرنے میں وقت لینے والے، حقائق اور اعداد و شمار پر بھروسہ کرنے والے، بحث و مباحثہ میں مضبوط۔ پروفیسر نے ایک دلچسپ مثال دی۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، اور وہ فوراً پوچھتا ہے کیوں نہیں، کیا تحقیق سے ثابت ہوا ہے، کیا کوئی سائنسی دلیل ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ تجزیاتی انسان ہے۔ نمبر 3، عملی انسان یعنی دا پریکٹیکل ٹائپ۔ پروفیسر نے ایک اور عنوان لکھا اور بولے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں حقیقت پسندی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے، بلکہ یہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسی میں بہترین راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصیات: حقیقت پسند، جذبات اور خیالی دنیا سے زیادہ زمینی حقائق پر یقین رکھنے والے، مسائل کا فوری حل نکالنے والے، زندگی کو سیدھے اور سادہ انداز میں جینے والے۔ پروفیسر نے مزید کہا، اگر آپ کسی کے پاس جا کر اپنے دل کا حال سنائیں اور وہ کہے، یار ان سب باتوں کو چھوڑ، آگے کیا کرنا ہے یہ سوچو، تو وہ ایک عملی انسان ہے۔ نمبر 4، تخلیقی انسان یعنی دا کریٹیو ٹائپ۔ آخر میں پروفیسر نے لکھا، یہ لوگ دنیا کو عام لوگوں سے مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے خیالات منفرد ہوتے ہیں اور وہ اکثر عام اصولوں سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصیات: سوچ میں انفرادیت رکھنے والے، آرٹ، شاعری یا ادب میں دلچسپی رکھنے والے، اکثر خیالات میں گم رہنے والے، عام طریقوں کی بجائے نت نئے طریقے تلاش کرنے والے۔ پروفیسر نے کلاس میں موجود ایک طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو آسمان کے ستارے دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ان کی روشنی کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں، جو کسی عام درخت کو دیکھ کر اس میں فلسفہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اب پروفیسر نے تختہ سیاہ پر ایک سوال لکھا، آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ انہوں نے خود وضاحت کی، اگر آپ خود کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ سوالات خود سے کریں۔ نمبر 1، میں اپنے فیصلے دل سے کرتا ہوں یا دماغ سے؟ نمبر 2، میں کسی بھی بات کو فوراً مان لیتا ہوں یا پہلے تحقیق کرتا ہوں؟ نمبر 3، میں خوابوں میں زیادہ رہتا ہوں یا حقیقت پر یقین رکھتا ہوں؟ نمبر 4، میں دوسروں کے جذبات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں یا منطقی طور پر سوچتا ہوں؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر انسان میں ان چاروں اقسام کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص قسم ہمیشہ نمایاں ہوتی ہے۔ اپنی شخصیت کو پہچانیں اور اپنی طاقتوں کو سمجھ کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ عبدالحنان نے یہ سب نوٹ کر لیا اور سوچ میں پڑ گیا، میں کون سا انسان ہوں؟ جذباتی، تجزیاتی، عملی یا پھر تخلیقی؟ شاید تھوڑا تھوڑا سب کچھ۔ لیکچر ختم ہوتے ہی کلاس میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ طلبہ جذباتی ہونے کا اعتراف کر رہے تھے، کچھ اپنے تجزیاتی دماغ پر فخر کر رہے تھے، اور کچھ ہنسی مذاق میں دوسروں کو ان کی شخصیت کی قسم بتا رہے تھے۔ عبدالحنان نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا، یہ لیکچر واقعی زندگی کے لیے اہم تھا۔ خود کو پہچاننا ہی اصل کامیابی ہے۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد عبدالحنان نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں درختوں کے سائے سڑک پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اور وہ مسلسل لیکچر کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا میں ہمیشہ تخلیقی رہوں گا
کیا میری شخصیت وقت کے ساتھ بدلے گی یا میں خود کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ گھر پہنچ کر اس نے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، لیکن اس کے ذہن میں سوالات کی بارش جاری تھی۔ وہ اپنی سائڈ ٹیبل سے ڈائری نکال کر بیٹھ گیا اور لکھنے لگا۔ آج میں نے سیکھا کہ ہر انسان کی ایک مخصوص شخصیت ہوتی ہے، لیکن ہم وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ مجھے خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے جذبات کو متوازن رکھنا ہے، حقیقت پسندی کو اپنانا ہے، تجزیاتی سوچ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ لکھتے لکھتے اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج کا دن ایک نیا سبق دے کر ختم ہو رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سبق اس کی زندگی کے کئی راستے کھول سکتا ہے۔ رات کے وقت عبدالحنان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے اور باہر کہیں دور آسمان پر بادلوں کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی کے عالم میں اس نے اپنی میز پر رکھی ڈائری کھولی، جس کے صفحات پر وہ اکثر اپنے خیالات اور یادیں لکھا کرتا تھا۔ آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا، لیکن ایک سوال اس کے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور شاہمیر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ چند لمحوں بعد کال ریسیو ہوئی اور شاہمیر کی تھکی تھکی مگر دوستانہ آواز سنائی دی۔ ہاں بھائی، کیسے ہو؟ آج بڑے عرصے بعد فون کیا، سب خیریت ہے؟ عبدالحنان ہلکا سا مسکرایا، جیسے خود سے مخاطب ہو۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایک بات سوچ رہا تھا، وہی تم سے ڈسکس کرنا چاہی۔ شاہمیر نے دلچسپی سے کہا، پوچھو، آج کیا فلسفہ چل رہا ہے دماغ میں؟ عبدالحنان نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ ہم زندگی میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں لیکن اصل میں اپنی ذات کو چھپانا بھی سیکھ جاتے ہیں؟ یعنی ہم بظاہر مضبوط بن جاتے ہیں مگر اندر سے وہی رہتے ہیں جو ہمیشہ تھے؟ شاہمیر چند لمحے خاموش رہا۔ عبدالحنان جانتا تھا کہ اس کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ وہ سوال کو گہرائی سے سوچ رہا ہے۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں شاید ایسا ہی ہے۔ ہم دنیا کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی نرمی کو ایک سخت خول میں چھپا لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وہیں رہتی ہے، بس ہم اسے ظاہر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عبدالحنان نے ایک گہری سانس لی۔ تو کیا یہ منافقت ہے؟ شاہمیر ہلکا سا ہنسا، نہیں، یہ زندگی گزارنے کا فن ہے۔ ہر وقت اپنے جذبات سب کے سامنے رکھ دینا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہر شخص تمہاری حساسیت کو نہیں سمجھے گا، بلکہ کچھ لوگ اسے تمہاری کمزوری کے طور پر دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں کچھ باتیں اپنے اندر رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ خود کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے۔ عبدالحنان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ پہلے میں ہر بات فوراً کسی نہ کسی سے کہہ دیتا تھا، مگر اب میں سمجھ چکا ہوں کہ ہر احساس سب کے ساتھ بانٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ شاہمیر نے تصدیق میں سر ہلایا، گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یہی اصل مضبوطی ہے بھائی، جذبات تمہارے اندر ہوں مگر ان پر تمہارا کنٹرول ہو۔ اگلے دن صبح عبدالحنان نے جلدی آنکھیں کھولیں۔ آج کا دن خاص تھا کیونکہ وہ دوسرے سیمسٹر کے اختتام اور تیسرے سیمسٹر کے آغاز کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور صبح کی تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تیسرا سیمسٹر پہلے سے زیادہ سخت ہونے والا تھا۔ اب لیکچرز زیادہ مشکل اور اسائنمنٹس کا بوجھ زیادہ تھا۔ پہلے سیمسٹر میں سب کچھ نیا لگتا تھا، دوسرے میں وہ یونیورسٹی کے معمولات کا عادی ہو چکا تھا، مگر تیسرے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ یونیورسٹی پہنچا اور جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا، لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ پروفیسر نفسیات کے پیچیدہ تصورات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ عبدالحنان نے نوٹ بک نکالی اور لیکچر کے اہم نکات لکھنے لگا۔ زندگی میں تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ جذبات ہمیشہ رہتے ہیں، مگر ہمیں انہیں سنبھالنا سیکھنا ہوتا ہے۔
یہ الفاظ سن کر عبد الحنان کو شاہ میر کی بات یاد آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ پہلے والا عبد الحنان نہیں رہا جو ہر وقت دوسروں کی موجودگی کا محتاج ہوتا تھا۔ اب وہ خود کو سنبھالنا سیکھ چکا تھا۔ شاہ میر کا آنا پہلے کی طرح ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آخری سیمسٹر میں تھا اور اسے اپنی پڑھائی اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں زیادہ وقت دینا پڑ رہا تھا۔ پہلے عبد الحنان اس کی آمد کا شدت سے انتظار کرتا تھا، لیکن اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ہر کسی کی زندگی میں مصروفیات آتی ہیں اور اصل دوستی وہی ہوتی ہے جو فاصلے کے باوجود قائم رہے۔ اب وہ کیفے میں بیٹھ کر اپنی نوٹ بک نکالتا اور شاہ میر کی وہ باتیں پڑھتا جو اس نے کبھی اسے سکھائی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ دوستی کا مطلب ہر وقت ساتھ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی زندگی میں مثبت اثر ڈالنا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر کسی کے بغیر جینا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ جملہ عبد الحنان نے اپنی ڈائری میں لکھا اور گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، مگر اصل بات یہی ہے کہ آدمی ان تبدیلیوں کو قبول کرے اور خود کو بہتر بنانے میں لگا رہے۔ یونیورسٹی کے کیفے میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ کچھ طالب علم چائے کے کپ تھامے ہلکی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، تو کچھ اپنی نوٹ بکس کھولے سر جھکائے اسائنمنٹس مکمل کر رہے تھے۔ عبد الحنان ایک کونے میں بیٹھا کافی کا کپ ہاتھ میں لیے گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی نظریں کبھی کھڑکی کے پار جاتے طلبہ پر جا ٹکتیں تو کبھی وہ ٹیبل پر پڑے چمچ سے غیر ارادی طور پر کھیلنے لگتا۔ آج وہ خود کو کچھ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تیسرا سیمسٹر شروع ہونے کے بعد اس پر پڑھائی کا بوجھ پڑ چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کے بدلتے رنگ بھی اس کے ذہن پر اثر ڈال رہے تھے۔ شاہ میر کی مصروفیات اور خود اپنی بدلتی ہوئی ترجیحات اسے نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کافی کے آخری گھونٹ کے ساتھ ہی اس نے ایک لمبی سانس لی، بیل ادا کیا اور کیفے سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس کی نظریں ارد گرد کی دیواروں پر لگے نوٹس بورڈ پر پڑی ہوئی تھیں، جہاں مختلف اعلانات جذباں تھے، نئی ورکشاپس، سیمینارز اور سوسائٹی میٹنگز کی تفصیلات۔ وہ بے مقصد چلتے چلتے ایڈمیشن آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایڈمیشن آفس کے قریب پہنچ کر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے میں کچھ یوں چھپا ہوا تھا جیسے وہ اپنی پریشانی دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتی ہو، مگر اس کے لرزتے کندھے اور ہاتھوں سے آنسو پونچھنے کی بے سود کوشش اس کی اندرونی اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ عبد الحنان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ گیا، وہ وقت جب وہ اسکول یا کالج کے کسی کونے میں کھڑا کسی سخت جملے یا کسی تلخ کلامی یا تلخ یاد کی وجہ سے بے بسی محسوس کیا کرتا تھا۔ وہ ناپسندیدہ احساسات ایک دم اس کے دل میں اود کر آئے اور نادانستہ طور پر وہ لڑکی کے قریب بڑھنے لگا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر پہنچا اور نرم لہجے میں کہا، ایکسکیوز می۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور اپنے دوپٹے کے کنارے سے آنسو پونچھتی رہی۔ عبد الحنان نے تھوڑا بلند آواز میں کہا، سنیں، سب خیریت ہے؟ اب کی بار لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آنسو ابھی تک اس کے گالوں پر چھلک رہے تھے۔ وہ بے مشکل بولی، کچھ نہیں ہوا، بس کوئی بات نہیں۔ عبد الحنان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ لڑکی نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور آہستہ آواز میں کہا، میں اسائنمنٹ جمع کروانے گئی تھی مگر ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ آج 25 مئی اور سر نے کہا کہ وہ اب نہیں لیں گے۔ میں نے اتنی محنت کی تھی مگر سب بیکار چلا گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسائنمنٹ کا بلندہ لرزنے لگا۔ ایک آنسو اس کے گال سے بہہ کر اس کے کاغذ پر جا گرا اور سیاہی میں جذب ہو گیا۔ عبد الحنان نے نرمی سے کہا، ارے بس اتنی سی بات پر رو رہی ہیں، آئیں میں چل کر بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے سر مان جائیں۔ لڑکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آپ کیسے جمع کروا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی بات مان لیں گے سر؟ عبد الحنان ہلکے سے مسکرایا، پہلے کوشش تو کرتے ہیں،
آئے میرے ساتھ۔ لڑکی کچھ لمحے تذبذب میں رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے۔ سامنے ٹیبل پر ایک بزرگ پروفیسر اینک لگائے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ عبدالحنان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، سر، اسائنمنٹ جمع کرانی تھی۔ پروفیسر نے اینک کے اوپر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، آج ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، اب میں نہیں لوں گا۔ عبدالحنان نے ایک لمحے کے لیے لڑکی کی طرف دیکھا جو نروس ہو کر اپنے کاغذات مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ پھر وہ پرسکون لہجے میں بولا، سر، دراصل یہ میری غلطی ہے۔ اس نے اپنی اسائنمنٹ مجھے دی تھی اور میں جمع کروانا بھول گیا۔ میں کل کلاس میں بھی نہیں آیا تھا، اسی لیے ڈیڈ لائن نکل گئی۔ برائے کرم ایک موقع دے دیں۔ پروفیسر نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ثبوت ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ عبدالحنان نے جیب سے موبائل نکالا اور یونیورسٹی کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم یعنی LMS کھولا۔ اس میں واقعی اس کا پچھلے دن کا اٹینڈنس ریکارڈ غائب تھا، کیونکہ وہ اس دن غیر حاضر تھا۔ پروفیسر نے موبائل کی اسکرین کو غور سے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ آخر کار انہوں نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، صرف اس بار کے لیے، مگر آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ لڑکی کے چہرے پر خوشی کی ایک جھلک آئی، جیسے کسی نے اچانک بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اس نے عبدالحنان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت تھی۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ عبدالحنان نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگلی بار ڈیڈ لائن سے پہلے جمع کروا دیجیے گا۔ لڑکی نے سر ہلایا اور ایک آخری نظر عبدالحنان پر ڈال کر آفس سے باہر نکل گئی۔ عبدالحنان بھی مسکراتا ہوا باہر آیا۔ آج اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شاید اس نے کسی اور کے بچپن کے زخموں کو بھی مرہم دیا تھا، جیسے کبھی کسی نے اس کے زخموں پر دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ہر روز یونیورسٹی کی مصروفیات، کلاسز، اسائنمنٹس اور ہلکی پھلکی گفتگو میں وقت بہتا جا رہا تھا، لیکن عبدالحنان کے لیے ایک چیز بدل چکی تھی۔ اب اسے اکثر وہی لڑکی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی تھی۔ کبھی وہ کسی بینچ پر خاموش بیٹھی ہوتی، نظریں کسی انجانی سوچ پہ الجھی ہوئی ہوتیں اس لڑکی کی۔ کبھی کوریڈور میں تنہا چل رہی ہوتی، جیسے اپنے ہی خیالات میں گم ہو۔ کبھی کسی سیڑھی کے کونے پر بے نامی میں بیٹھی نظر آتی، جہاں عام طور پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ اکیلی رہنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ جب بھی عبدالحنان کا گزر اس کے قریب سے ہوتا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کرتی اور وہ بھی جواب دے دیتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 8 سے 10 دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ وہ روز آمنے سامنے تو نہیں آتے تھے، مگر دور سے ایک خاموش شناسائی قائم ہو چکی تھی، جیسے دو اجنبی جو صرف نظروں کے ذریعے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن عبدالحنان نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اس سے بات کرے گا۔ وہ صبح ہی صبح خاصا پر اعتماد محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ نیا کرنے جا رہا ہو۔ اس دن وہ خاص طور پر تیار ہو کر آیا تھا، لائٹ براؤن شلوار قمیض کے اوپر نیوی بلو کوٹ، ہاتھ پر قیمتی گھڑی، مہنگا پرفیوم جس کی خوشبو دور تک محسوس کی جا سکتی تھی، اور بال جیل سے پیچھے ہموار کیے ہوئے۔ وہ اپنی شخصیت میں ویسے بھی ایک خاص کشش رکھتا تھا، مگر آج اس کے انداز میں کچھ خاص تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور پرکشش تھیں، اور چہرے کی معصومیت کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں وہ لڑکی ہمیشہ کی طرح تنہا بیٹھی تھی۔ اس بار وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ ایک ہاتھ پر ٹکا ہوا تھا، اور اس کی نظریں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ شاید وہ کسی یاد میں کھوئی ہوئی تھی، یا شاید اپنے خیالات کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالحنان اس کے قریب پہنچا اور اپنی بھاری گھمبیر آواز میں کھنکار کر بولا، السلام علیکم۔ لڑکی ایک دم چونک گئی۔ اس کی آواز گہری اور وزنی تھی، جس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے یوں بات کرے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ڈر سی گئی، پھر سنبھلتے ہوئے دھیرے سے بولی، وعلیکم السلام۔ عبدالحنان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لڑکی نے اپنا چہرہ سیدھا کیا، مگر نظریں اب بھی کسی اور سمت میں تھیں۔
کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھی ہوں۔ عبدالحنان نے بھویں چڑھائیں جیسے وہ سوال کی گہرائی جاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بولا، کلاس نہیں ہے آج؟ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ہے، مگر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ عبدالحنان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا سوال کیا، آپ کی کوئی دوستیں نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو اکثر اکیلا بیٹھے دیکھا ہے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے عبدالحنان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی پرانے راز میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، میری کوئی قریبی دوستیں نہیں ہیں، سب کلاس فیلوز سے بات چیت ہوتی ہے، مگر دوستی کم رکھتی ہوں، مجھے اکیلے بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ عبدالحنان نے حیرت سے سر ہلایا۔ بالکل ایسے ہی تو میں بھی ہوا کرتا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤں؟ لڑکی نے فوراً کہا، جی بیٹھ جائیے۔ عبدالحنان اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، لڑکی کو اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے ایک نظر عبدالحنان کی طرف ڈالی۔ صاف ستھری شخصیت، خود اعتمادی سے بھرپور انداز، گہری آنکھیں جو سنجیدگی اور معصومیت کا امتزاج لگتی تھیں۔ وہ واقعی اپنی جگہ ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا۔ جتنا دکھتا تھا شاید اس سے زیادہ گہرا تھا۔ دونوں کچھ لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ عبدالحنان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور لڑکی چپکے سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خاموشی کے اس پل میں بھی ایک انجانی گفتگو جاری تھی۔ کچھ ایسے سوال جو زبان سے ادا نہیں ہوئے، مگر نظریں جیسے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے ایک دوسرے سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔ یہ ایک عام ملاقات تھی، مگر اس میں کچھ خاص تھا، ایک بے نام تعلق، ایک ان کہی کہانی جو شاید آگے جا کر کسی موڑ پر پوری ہوتی، یا شاید یوں ہی نظروں اور سلام دعا کے درمیان کہیں کھو جاتی۔ مگر اس دن کے بعد عبدالحنان جانتا تھا کہ اب وہ اسے روز یوں ہی نہیں دیکھے گا۔ اب وہ شاید کچھ اور جاننا چاہے گا، یا شاید کچھ اور سمجھنا چاہے گا۔ تو دوستو، یہاں پہ ناول جیرا اکیلے کرتی ہے باب نمبر 8 ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے باب نمبر 9 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔